بہت زیادہ ہیلپ کی گئی تھی. کیا آج پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ترکی کو اس مشکل وقت میں ہیلپ کر سکے؟ پاکستان تو بالکل بھی کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہو سکتا جو ہمارا کرنٹ سینیریو چل رہا ہے, جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہمارا پاکستان کا ہے, کہ کبھی بھی وہ کسی دوسرے ملک کی ہیلپ کرے گا. ہم ہیلپ لینے والے ہیں, ہم دینے والے نہیں ہیں. ہم ہمیشہ لیتے ہیں, دیتے نہیں ہیں. نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں. یا پہلے کبھی تھے, پہلے کبھی کسی کنٹری کو ہیلپ کی ہو ہم نے؟ پہلے پاس میں تو ہم تھے, مطلب وہ کرتے بھی رہے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں, لیکن اب بالکل بھی نہیں ہے. ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے. ابھی ترکی کی طرف سے اب تو ہم خود ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کسی کی ہیلپ کرنی ہے. ٹھیک ہے. ترکی کے جو انڈین امبیسڈر ہیں انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بولا ہے کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے, اس ارتھ کوئک کی پوزیشن میں ہمیں انڈیا کی طرف سے ہیلپ کی گئی ہے. کیا کہنا چاہیں گے کہ انڈیا کیوں, جیسے بھی ویسے تو تاثر یہ دیا جاتا ہے اسلام کے اگینسٹ ہے, اسلامک کنٹری کے اگینسٹ ہے, لیکن ایران ہو, افغانستان ہو, ترکی ہو, کوئی بھی کنٹری جہاں پہ کوئی مشکل ٹائم آتا ہے وہاں پہ انڈیا پہنچ جاتا ہے. کیا اس پہ کہنا چاہیں گے؟ انڈیا تو دیکھیں, انڈیا اکنامکلی بڑا اوپر جا رہا ہے, وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. ہم ابھی بھی انڈر ڈیولپ ہیں, ہم ابھی بھی ڈکٹیشنز باہر سے لیتے ہیں. ہمارے ملک کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ڈیموکریسی ادھر تو ہے, ادھر ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. ہمارے پاس ایک نام نہاد ڈیموکریسی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور رہی بات انڈیا کی, انڈیا نے تو ہیلپ کرنی ہے, وہ اکنامکلی گروتھ کر چکا ہوا ہے, وہ ڈیولپڈ ہے. نہیں, جو تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلامک کنٹری کے اگینسٹ ہے, تو پھر وہ کیوں, مطلب ترکی کی نام بھی ہے. اور سب سے پہلے بڑی چیز یہ کہ سب سے پہلے ان کی طرف سے, انڈیا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بھائی ہم ہیلپ کریں گے. دیکھیں, اسلام ایک اپنی جگہ پہ وہ تو ٹھیک ہے, لیکن انڈیا نے اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ بھی تو رکھنے ہیں نا. تو ہم نیبر نہیں ہیں. ہم نیبر ہیں, ہمارے ساتھ وہ دیکھیں, ہمارا تو ایک ہاٹ ایشو ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, جو میرے نہیں خیال میں کبھی بھی حل ہوگا, اس کشمیر کا. ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو چلا سکیں. ہم نے کشمیر کیسے لے لیں گے؟ ہم لے بھی لیں گے تو ہم نے اس کو بھی تباہی کرنا ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ دیکھیں نا, وہ پاکستان سے ہٹ کے وہ اس میں ہمیں یہ نہیں چاہیے, ایک ویسے ایک کویسچن ریز ہوتا ہے نا یہاں پہ, کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم بھی ریلیشن بہتر کر لیں. دیکھیں سر, اگر افغانستان اسلامی کنٹری ہے, اس نے ریلیشن بہتر کر لیے, بنگلہ دیش اسلامی کنٹری ہے, اس نے ریلیشن بہتر کر لیے, ایران نے کر لیے, ہم کس انا میں, کس ضد میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم تو بالکل اپنا نقصان ہی کر رہے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں, ہمارا ملک ابھی بھی دیکھیں ڈیوائڈ ہوا پڑا ہے. کے پی کے الگ ہے, بلوچستان الگ ہے, سندھ الگ ہے, پنجاب الگ ہے, بلتستان الگ ہے. ہم خود ہی جب ڈیوائڈ ہوئے ہیں, جب تک ہم خود ڈیولپ نہیں ہوں گے, ہم خود یونائٹ نہیں ہوں گے. ایک ویل گروتھ کنٹری ہے, لیکن پاکستان کی ابھی اکانومی اس قدر بہتر نہیں ہے کہ ہم جا کے ترکی کی مالی طور پہ کوئی معاونت کر سکیں. وہ ہم سے کئی گنا آگے ہیں, ان کا میڈیکل ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں. کہ یہاں پہ کتنی آپریشن وغیرہ ہیں, جو چیزیں ہیں جو انڈیا میں بہت آسانی میں, یہاں بہت مشکل میں, تو وہ سفارتی نظام بڑھا رہے ہیں اپنا اخلاقی طور پر. یہ ان کا بہت اچھا جیسچر ہے. ہم اس کی جتنی زیادہ تعریف کریں وہ کم ہے, ٹھیک ہے, اور اسی کو فالو کرنا چاہیے سب کنٹریز کو. بے شک ابھی ہمارے پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں, لیکن اچھی بات ہے, جانا چاہیے, اور انہیں فوراً اس پہ سوچنے کی کوئی بات نہیں ہے, جلدی جانا چاہیے. جب سب کنٹریز دیکھ کے فارغ ہو چکے تھے, تب ان کو ڈیسائیڈ کرنا یاد آتا ہے کہ ہم بھی کچھ کریں, لیکن یہ لینے کے لیے سب سے پہلے لائن میں لگے. انڈیا اگر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, انسانیت کے ناطے سبھی کو سب کے ساتھ کرنا چاہیے. مگر انڈیا اور امریکہ ہمیشہ مفادات کے علاوہ کسی کے ساتھ کبھی نہیں چلتے, اور نہ کسی کے ساتھ کچھ. میرا سر آج آپ دونوں سے سوال یہ ہے, ترکی میں ابھی جو موجودہ اس ٹائم حالات چل رہے ہیں, زلزلہ آنے کے بعد فوراً ہماری نیبر کنٹری بھارت کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی, انہوں نے اجلاس بلایا, اور ود ان آورس جو ہے ساری امدادی ٹیمیں جو ہے وہ ترکی روانہ کر دی گئیں, جس پر ترکی کے امبیسڈر کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہندی اور ترکی میں دوست ایک ایسا ورڈ ہے جو کامن ہے, اور بھارت نے دوستی کا حق نبھا دیا. جبکہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میں ترکی جاؤں گا, جا کر ان سے تعزیت کروں گا, اور ترکی آفیشلز نے جو ہے ان کو منع کر دیا کہ آپ ترکی نہ آئیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف بھارت نے جو امدادی ٹیمیں بھیجی ہیں, اور ہمارے وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ میں جاؤں گا, ہم ترکی کو اپنا دوست بھی مانتے ہیں, لیکن ترکی آفیشلز نے منع کیوں کر دیا سر؟ میرا نظریہ تو یہ ہے, بھی شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو جانا اس موقع پہ نہیں جانا چاہیے تھا. ایک پہلے بھی آیا تھا جب نواز شریف گیا تھا, تو وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے, اپنی یعنی کہ ریہیبلیٹیشن کے لیے اپنا کام کر رہے تھے. یہ گئے تھے تو اس وقت بھی ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اس وقت بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ جو کچھ یہ کر سکتے تھے, مالی امداد یا دوائیاں یا دوسری تیسری چیزیں, وہ یا ویسے پیغام پارلیمنٹ کی طرف سے, کابینہ کی طرف سے وہ بھیج دیتے تو وہ اچھا تھا. ایسے نہیں.
दिखाना चाहिए था, मेरा मौका। हैसियत वजीर आजम इस तरह की स्टेटमेंट्स का देना और बाद में हम ये कहते हैं कि तुर्की से हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है, याराना है, अगर इंडिया पाकिस्तान पे सपोज कोई हमला करता है तो जिस तरह हम चाइना के साथ या तुर्की के साथ कहते हैं, तो जितना इंडिया इस टाइम मुश्किल टाइम में तुर्की के साथ दे रहा है, आपको लगता है तुर्की इंडिया के खिलाफ जाएगा? अन्य इंडिया के खिलाफ भी नहीं जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं जाएगा। उसकी वजह ये है भी पाकिस्तान के साथ एक इस्लामिक ब्रदर होने के भी रिलेशन हैं। पाकिस्तान ने अदरवाइज़ भी बहुत उनके साथ किया है। किसी एक वज़ीर आज़म की वजह से या दो की वजह से बाकी जो पिछले रिलेशन हैं वो ख़त्म तो नहीं किए जाते ना। हमारे तो तुर्की के साथ काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं ना। इंडिया के तो अभी डेवलप हो गए, लेकिन उधर भी मुसलमान हैं उनके यहाँ। सर मुझे ये बताएं कि जब आपकी तरफ में आता हूँ, जब बात तुर्की की हो, बात अफ़गानिस्तान की हो, बात बांग्लादेश की हो, श्रीलंका के वाक़यात आपके सामने जो भी पिछले दिनों सूरत हाल थी, ये इंडिया ही क्यों आगे बढ़ चढ़ कर सबकी मदद करता है? और मुसलमान होना एक फ़ख्र की बात है, लेकिन मेरे ख्याल से इंसानियत जो है वो भी एक सबसे बड़ी चीज़ है। जो इंसानियत के ऊपर काम करता है उसको भी बड़ा अच्छा समझा जाता है। वजह क्या आपको क्या लगती है, भारत क्यों इतना काम करता है इन चीज़ों पर? भारत की जी फाइनेंशियल पोजीशन है, एक तो इकोनॉमी बहुत बड़ी है, दूसरे उनके रिजर्व है $600 बिलियन के हैं, हमारे पास $2 बिलियन नहीं है। तो बात यह है कि जेब में पैसे होंगे तो किसी की मदद करेंगे। बात वो आ जाती है हमारे जो कहते हैं जिन्हें दे करदाने उन्हें दे कमले भी सियाने। इस वक्त इंडिया सियाना बना हुआ इसलिए कि उसको वो अफोर्ड करता है। हम तो हमारा चीफ जस्टिस एक जो है $9 बिलियन का नुकसान करके चला जाता है रिकॉर्डिंग में, और हम रो रहे हैं $1 बिलियन को हम IMF का लेटे हुए हैं कि सिर्फ इसलिए कि हमें $1 बिलियन मिल जाए किसी तरह, वो भी लोन के, वो भी उन्होंने कोई एहसान नहीं करना कोई ना करे। तो बात यह है कि इसलिए वो इंडिया जो है वो मदद कर सकता है। हमने बात ये होती है कि जो हमारा कमज़ोर भाई होता है ना गाँव में, कि हम बेसिकली हम मेजोरिटी हमारी पेंडू है ना, तो वहाँ पे जब किसी के यहाँ को गमी होती है तो जो गरीब आदमी होता है वो अपना पल्लू सर पे रख के बेचारा हाजिर हो जाता है कि चौधरी जी मेरे कोई लायक कोई खदमत है तो दसो। जो बड़े सेठ होते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे कोई वो ला रहा है, वो ला रहा है। ये वही हालत है हमारी इस वक्त मौजूदा करंट टाइम के अंदर समझा जाता है। वजह क्या आपको क्या लगती है, भारत को